أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورة البقرہ آیت نمبر 110-111. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأقيموا الصلاة اور تم نماز قائم کرو. وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لأنفسكم اور جو تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے من خیر کوئی بھی خیر تجدوہ تم اس کو پاؤ گے عند اللہ اللہ کے ہاں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. وقالوا اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے الا مگر من کانا جو کوئی ہے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی. تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں. قل کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم لے آؤ تم کوئی بھی دلیل اپنی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. دہرا لیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم مقدم کرو لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے من خیر کوئی بھی خیر تجدوہ تم اس کو پاؤ گے عند اللہ اللہ کے ہاں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون عمل کر رہے ہو بصیر مکمل دیکھنے والا ہے. وقالوا اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے الا مگر من کانا جو کوئی ہے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی. تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں. قل کہہ دیجئے ہاتوا تم لے آؤ برہانکم اپنی دلیل ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور جو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے کوئی بھی نیکی تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو مکمل طور پہ دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی اور عیسائی. تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں.
قل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، دے آؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب تبھی سمجھ آئے گا جب ہم آپ کو پچھلی نشست کا اشارہ کریں گے کہ پچھلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ سے کافر بنا دیں، تمہارے اندر سے ایمان نکال دیں حسد کی وجہ سے جو ان کے نفسوں کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ حق جانتے بھی ہیں۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ابھی تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ مطلب ابھی تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ وہ سارا خلاصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے پورا نقشہ بیان کیا تھا کہ کس کس طرح یہودی سازشیں کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں حکم دیا گیا کہ ابھی آپ نے ان سے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ آپ مشرکین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور اس میں مصروف تھے، کیسے انہوں نے غداری کی، پھر کیسے اللہ کا حکم آیا۔ ابھی جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تب تو اللہ کا بھی حکم نہیں آیا لڑائی کا۔ ابھی کیا حکم تھا؟ ابھی یہی تھا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور انہیں درگزر کرو اور انہیں معاف کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ کیوں جی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب پچھلی آیت پہ غور کریں، میں ایک دفعہ پھر اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑوں گا تاکہ معنی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ پچھلی آیت میں ہے کہ فَاعْفُوا، بولیں تم ان کو معاف کرو، وَاصْفَحُوا، اور انہیں درگزر کرو۔ اللہ اور کیا کرے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز پڑھو۔ کیوں جی، ابھی بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اصل یہ ہے جوڑ۔ ابھی تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی، ابھی تم نے آرام سے بیٹھنا ہے، اگر کوئی شرارت کرتے ہیں تو تم نے ان کو اور انہیں درگزر کرنا ہے، اور اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے نماز پڑھنی ہے۔ معاف تو ان کو کرنا ہے نا، درگزر تو ان کو کرنا ہے نا، اپنے لیے تم نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ کام تم کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ ہے اصل بات۔ اب اگلا سوال، اللہ نے یہاں پہ نماز کا حکم کیوں دیا؟ ڈائریکٹ جہاد کا حکم کیوں نہیں دے دیا؟ مشرکین سے، یہود و نصارہ سے قتال کا حکم کیوں نہیں دے دیا؟ یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت یا معرکہ ہے نا، جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ ایمان، اسلام، اس میں سب سے بڑی جو روحانیت ہے، روحانیت کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، وہ نماز ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں، اس کا تعلق کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی کنبے سے ہو، اس کی خیر نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ابھی تم گھر میں بیٹھو، ابھی تم نے لڑائی نہیں کرنی، گھر میں بیٹھ کے تم نماز پڑھو تاکہ تم ان کی سازشوں سے بچ سکو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو تاکہ تم بڑے بڑے نقصانات سے بچ سکو، یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچ سکو، اور ایمانی قوت جمع ہوتی رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمانی قوت کے لیے یہ دو کام ضروری ہیں۔ اور ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کفار کو بچھاڑ دیں گے، ایک دفعہ کفار سے مقابلہ ہو گیا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہاں کرو گے تم اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے نماز تو پڑھ نہیں سکتے، تم دشمن کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم اپنا ہی مال زکوٰۃ خود ہی کھا جاتے ہو، غریبوں کا حق، ارے تم دشمنوں سے مقابلہ کیا کرو گے؟ تم نہیں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے، تم نہیں دشمن سے ٹکر لے سکتے جب تک تم اللہ کا حکم مان کے شیطان سے ٹکر نہ لے لو۔ ان سے ٹکر بعد میں لینا، پہلے شیطان سے ٹکر لو، اپنی خواہشات کو ترک کرو،
پکے سچے نمازی بنو، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو پاک کرو تاکہ تمہارے اندر ایمانی طاقت پیدا ہو سکے، اس کے بعد تم کسی کا مقابلہ کر سکتے ہو، ورنہ یہ سارے تمہارے دعوے باطل ہیں، جھوٹے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ اتنے حصے کی سمجھ آ گئی؟ اگلا حصہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی نیکی تو اسے اللہ کے ہاں پالو گے، وہ معاف کرنے کی صورت میں ہو، درگزر کرنے کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو یا کوئی بھی ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اسے وہاں پہ دیکھ لے گا، اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے گا وہ بھی اس کو ادھر دیکھے گا۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ فرمایا جب کتاب رکھ دی جائے گی، مجرمین ڈرتے ہوئے دیکھیں گے کیا ہے اس میں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں درج نہ ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی عمل کیا ہے وہ اس کتاب میں قیامت کے دن موجود پائیں گے۔ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے نا، اس کا بھی اجر اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، یہ جو مال اور بیٹے ہیں یہ یہیں پہ رہ جانے ہیں، آگے جو کام آنا ہے وہ کیا ہے؟ نیکا مال، نیکا مال، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں دیکھ لو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بندے کو لایا جائے گا، ساتھ اس کے 99 رجسٹر لائے جائیں گے گناہوں کے، گناہ ہی گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے بتا کوئی نیکی ہے؟ کہا کوئی نظر نہیں آتی۔ کہا اچھا دیکھو فرشتوں کو تلاش کرو، کرتے کرتے اس کے نامہ اعمال میں سے ایک چھوٹا سا رکا، ایک پرچی، ایک بطاقہ ملے گی۔ اللہ فرمائیں گے احضر وزنک، جاؤ اس پرچی کا وزن کرواؤ۔ وہ کہے گا اللہ کہاں 99 دفاتر گناہوں کے، اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہے جہاں پہ اپنی نظر کی حد جاتی ہے وہاں تک وہ گناہوں کا دفتر ہی دفتر ہے، اتنے زیادہ گناہ۔ بندہ مایوس ہے، کہتا ہے یا اللہ ما فعل بطاقہ، یہ پرچی، یہ چھوٹا سا رکا کیا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں احضر وزنک، اے میرے بندے ہم نے اعلان کیا تھا کہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، تو وزن تو کروا کے دے۔ صدقے اور قربان جائیں، جب اس پرچی کا وزن کروایا گیا، سارے گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، ایک پرچی کا وزن ایک پلڑے میں، سارے گناہوں کا جو ڈھیر تھا وہ اونچا ہو گیا، اور ایک پرچی تھی وہ نیچی ہو گئی۔ اتنا بھاری یہ جو ہے میزان کا پلڑا ہو گیا۔ جب اس پرچی کو کھولا گیا تو اس میں لکھا کیا تھا؟ اشہد اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس میں لا الہ الا اللہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ولا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے کوئی بھی چیز بھاری نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی، وہ بھی تمہیں وہاں پہ مل گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ رسیدیں غائب، ایسا نہیں ہے پرچیاں غائب، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ غائب، ریکارڈ جو ہے اس کو آگ لگ گئی جل گیا، وہاں پہ یہ کچھ نہیں چلے گا، وہاں پہ ہر چیز ہی حاضر ہوگی، ایک گناہ بھی نہیں چھپے گا، ایک نیکی بھی نہیں چھپے گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ فرمایا تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو ہر عمل کو مکمل طور پہ دیکھ رہا ہے۔ وقالو، اب اگلی بات، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، جنت میں نہیں داخل ہوگا کوئی بھی، الا مگر من کانا، جو کوئی ہے، ہودن یہودی، اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ او نصارا، اور عیسائی۔ جنت میں صرف یہی جائیں گے، اور کوئی جنت میں جا سکتا؟ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ بولے نہیں بھائی، کس کا دعویٰ ہے؟ یہودیوں کا۔
پھر اور کس کا دعویٰ ہے؟ عیسائیوں کا دعویٰ صحیح ہے؟ نہیں سارے نہیں بولے. نہیں دعویٰ صحیح ہے؟ باطل ہے. دعویٰ باطل ہے، دعویٰ غلط ہے، دعویٰ جھوٹا ہے. اچھا یہ دعویٰ غلط ہے، یہ دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے کہ انہوں نے کہا صرف ہم نے جنت میں جانا ہے اور کسی نے نہیں جانا، یہ دعویٰ باطل ہے. ہاں جی باطل ہے. اچھا تو آج کا مسلمان اگر یہ دعویٰ کر دے تو صحیح ہے؟ باطل ہے. یہ دعویٰ ان کا ہے، یہ یہود کا دعویٰ ہے، یہ نصارہ کا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ تلک امانیہم، یہ صرف اور صرف ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشات ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے بندہ خود ہی اپنی خواہشات پہ چلتا ہے اور خود ہی اللہ تعالیٰ پہ امیدیں بنا لیتا ہے. یہی ہوتا ہے، بندے کے دل میں کوئی خواہش آئی اس پہ عمل کر لیا، کوئی خواہش آئی اس پہ چلتا رہا، لیکن امیدیں اللہ سے یہی ہے کہ میں ہی پکا جانتی ہوں. آج کل کوئی بے نمازی ہے نا، اس سے پوچھنے کو بھی کہے گا میں ہی تو بخشا جانا ہے. حرام کھاتا ہے نا، حرام کھاتا ہے، وہ بھی کہے گا میں نے تو بخشا جانا. نماز نہیں میں پڑھتا، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے میری تو بخشش ہونی ہے، میں نے تو بخشے جانا، اور کس نے بخشا جانا ہے؟ جو بے نمازی ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے، جو نمازی ہے اس کا بھی یہ دعویٰ ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا بھی یہ دعویٰ ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، گناہ پہ گناہ اور نافرمانی پہ نافرمانی، اس کا بھی یہی دعویٰ ہے. کیا کہ میں ہی جنتی ہوں. تلک امانیہم، یاد رہے یہ صرف اور صرف تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں، باطل امیدیں ہیں. اور اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بندہ اپنی خواہشات پہ چلتا رہے اور امیدیں اللہ پہ لگائے رکھے. امید اللہ سے لگانی ہے نا، اس کا کہا بھی ماننا پڑے گا. امید اللہ پہ لگانی ہے تو اس کی فرما برداری بھی کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہوا ہے بندے نے، اور کہے کہ جنت میری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قال من مسند احمد میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان العاجز من اتبع نفسہ ہوا، بے شک سب سے بڑا احمق بے وقوف پرلے درجے کا وہ بندہ ہے من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا مان لیا، کوئی پرواہ نہیں کتاب اللہ کی، کوئی پرواہ نہیں قرآن و حدیث اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اس کے باوجود بھی اس کی امیدیں اللہ پر ہیں. اس سے بڑا بے وقوف آدمی یقین جانے، یہ بڑا جملہ سننے کو ملتا، نماز پڑھتا نہیں لیکن بس یہ اللہ پہ امید ہے، کوئی نیکی کی طرف جاتا نہیں، شرک کیے جا رہا ہے، بدعات میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، امید کس پہ؟ یہ اللہ پہ بڑی امید ہے بخشے جائیں گے، کلمہ جو پڑا ہوا ہے. یاد رہے یہی دعویٰ یہودیوں کا تھا، یہی دعویٰ عیسائیوں کا تھا، ان کا دعویٰ یہ سچ ثابت نہیں ہوا. اعمال بنا تمہارا دعویٰ یہ کیسے سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ صرف اور صرف ان کی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا لے آؤ کوئی دلیل اپنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. میرے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں، یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اللہ کے لیے اس آیت کو یاد کر لیں. یہ اتنی زبردست آیت ہے نا، اتنی کمال کی آیت ہے، اگر اس آیت کا ترجمہ معنی مفہوم یہ سمجھ لینا، کوئی مولوی کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اگر جو تم نے بات کی ہے اس میں سچے ہو دلیل پیش کرو. یقین جانے کوئی بھی جھوٹ بولنے والا مولوی آپ کے سامنے بیٹھ کے تقریر نہیں کر سکتا، کوئی بھی غلط بیانی کرنے والا یا غلط مسئلہ بیان کرنے والا آپ کے سامنے بیٹھ کے تقریر نہیں کر سکتا. صرف یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، کوئی بھی بات کرے مولوی صاحب ہاتوا برہانکم، لاؤ بھی دلیل، آپ نے یہ بات کی ہے ہاتوا برہانکم، دلیل پیش کریں. ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں،
میلاد مناتے ہو مناتے ہیں، کیوں؟ ہاتھ و برہانکم دلیل لاؤ، رفع دین نہیں کرتے ٹھیک ہے نہ کریں، ہاتھ و برہانکم دلیل پیش کریں، آمین آہستہ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن ہاتھ و برہانکم ایک دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی کام دنیا جہان کا، ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قبرستان میں جائیں، وہاں پہ اذان دیتے ہیں لوگ، وہاں پہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں ان سے پوچھو جو کرتے ہیں، ان سے کہو جا کے ہاتھ و برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اس کام میں تم سچے ہو صرف ایک دلیل میرے محمد کی پیش کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہیں پیش کر سکتے تو اللہ کے لیے یہ کام چھوڑ دو۔ میت والے گھر جائیں، ہر آنے والا کہہ لو جی دعا کر لیں، اچھا بڑا اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، کون کہہ رہا ہے جی؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کو جا کے کہہ دو ہاتھو برہانکم، نہیں سمجھے؟ پوچھو مولوی صاحب سے ہاتھو برہانکم، مولوی صاحب آپ کہتے ہو یہ میت کے گھر میں دعا کرنا اچھا کام ہے، ہاں جی میں کہتا ہوں اچھا، ہاتھو برہانکم لاؤ دلیل ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اچھا کام ہے تو پھر اللہ کے لیے صرف میرے پیغمبر کی ایک دلیل پیش کر دو، ایک حدیث پیش کر دو، کھانا آگے رکھو، اوپر قرآن کی تلاوتیں کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو، میت کو ثواب ہوگا، اچھا ثواب ہوگا جی ہوگا، اچھا ہاتھو برہانکم۔ بھائی کوئی مشکل ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ کوئی اختلافی بات ہے، کوئی ناراضگی والی بات ہے؟ قرآن کا قاعدہ ہے سیدھا سا، قرآن کی آیت ہے سیدھی سی، کسی موڑ پہ آپ کو یہ آیت پھنسنے نہیں دے گی، بڑے سے بڑا مولوی آ جائے اسے کہہ دیں، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھو برہانکم، ٹھیک ہے آپ کا احترام اپنی جگہ پہ، آپ کی عزت آپ کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ نے دین میں، ہاں ویسے آپ دنیا داری کے معاملے میں کہتے ہیں نا کوئی بات مانیں گے، بھئی پانی لا دو لا دینا، دودھ لا دو لا دینا، کوئی سبزی لا دو لا دے، دنیا داری کے معاملے میں ہر بات مانیں گے، لیکن جب کہیں گے نا یہ دین ہے، یہ دین میں ایسے ہے، تو پھر ہاتھو برہانکم، پھر آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، کیوں؟ دین کے معاملے میں ہم کسی بڑے کی نہیں مانتے، مانتے ہیں یا اللہ کا قرآن مانتے ہیں یا اس کے پیغمبر کا فرمان مانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں یا اس کے پیغمبر کی بات مانتے ہیں، لہذا کسی نے بھی اپنی کوئی بات ماننی ہے، کسی نے بھی اپنا کوئی دعویٰ منوانا ہے تو صرف ایک ہی بات کہیں، کیا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی دلیل اگر تم اپنے دعوے میں واقعین الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، من خیر، کوئی بھی خیر، تجدوہ، تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، مکمل طور پہ دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر، من کان ہودن، جو کہ یہودی ہے، او نصارا یا عیسائی ہے، یہی جنت میں داخل ہوں گے، تلک امانیہم، اللہ کہتے ہیں یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، اگر تمہارے پاس کوئی جنت میں جانے کی دلیل ہے تو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم، فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس، واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔